تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے 4 نعمتیں ایسی ہیں جن کی بہت بے قدری کی ہے بندوں نے، ان نعمتوں کو غلط استعمال کر کے اپنے لیے جہنم کو سر پہ ڈالا ہے، اللہ کی ناراضگی کے مستحق بنے ہیں۔ ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کر لیں۔ ان میں سب سے بڑی نعمت ہے زندگی، وقت۔ کس وقت کس کا چراغ بجھ جائے، کس وقت کس کی آنکھ بند ہو جائے، کس دن کسی کے لیے یہ آخری دن ثابت ہو جائے، کس کے لیے یہ رات آخری رات بن جائے، کس دن ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ جائیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ لمحات کتنے قیمتی تھے، یہ زندگی کتنی قیمتی تھی، جس زندگی کو دانت نکال کر ہم نے ضائع کر دیا، جس زندگی کو غیبتیں کر کے برباد کر دیا، جس زندگی کو لوگوں کا حسد دل میں رکھ کے ستیہ ناش کر دیا، اس زندگی کا، جس زندگی کی بے قدری کر کے اپنے آپ کو کس گڑھے میں پہنچا چکے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی طرف سے جو ملی ہے وہ وقت ملا ہے، زندگی ملی ہے۔ زندگی ہے تو ہمارے پاس ایمان ہے، زندگی ہے تو ہمارے پاس اعمال ہیں، زندگی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، زندگی ہے تو ہم حج کرتے ہیں، زندگی ہے تو ہم عمرہ کرتے ہیں، زندگی ہے تو ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں زندگی کے ساتھ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر امام بخاری نہیں تھے، یہ نہیں کہ پیدا ہوئے تو امام بخاری تھے، ایسا نہیں تھا۔ جس حالت میں اللہ رب العزت نے ابو جہل کو پیدا کیا، وہی حالت تھی اللہ رب العزت نے امام بخاری کو پیدا کیا۔ نہ ابو جہل کچھ جانتا تھا، نہ امام بخاری کچھ جانتے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جو بچہ بھی ہم پیدا کرتے ہیں دنیا کے اندر، وہ اس حالت میں پیدا کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اس کو ایمان کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو کفر کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو ہدایت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو گمراہی کا پتہ نہیں، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اب کچھ بندے آنکھ کھولتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ اس قدر کے نتیجے میں اس امت میں کوئی امام بخاری بنا ہے، کوئی امام مسلم بنا ہے، کوئی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ بنا ہے، کوئی امام شافعی بنا، کوئی امام مالک بنا، کوئی امام احمد بن حنبل بنا، کوئی امام غزالی بنا، کوئی صلاح الدین ایوبی بنا، کوئی محمود غزنوی بنا۔ یہ سارے کے سارے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی قدر کو پہچانا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسی نعمت ہے جس کا ایک لمحہ 7 زمینوں کو بیچ کر نہیں خریدا جا سکتا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے ہر بندے کو، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کسی کے پاس ہوں تو 1 سیکنڈ نہیں خرید سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر بندوں نے اس نعمت کی بے قدری کی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، استاد ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے۔ چھوٹی عمر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ امام صاحب مجھے بھی اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب تک بچہ قرآن کا حافظ نہیں بنتا اس کو میں اپنا شاگرد نہیں بنایا کرتا، پہلے جا کے حفظ کر کے آؤ۔ 1 ہفتے کے بعد اپنے والد کو ساتھ لے کر آئے۔ والد نے کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ پچھلے ہفتے بھی آیا تھا، میں نے اس کو کہا تھا کہ میری شرط یہ ہے کہ پہلے قرآن حفظ کرو پھر میرے پاس آنا۔ امام محمد نے فرمایا امام صاحب میں نے 1 ہفتے کے اندر قرآن حفظ کر لیا، 1 ہفتے کے اندر میں حفظ کر آپ کی شرط پوری کر دی ہے۔
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد تہجد کے وقت میں آئے امام محمد، تہجد کے وقت میں، نوجوان بچہ ہے ابھی، آ کر کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک بچہ ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اپنے وقت پر، پھر رات کو وہ بالغ ہو گیا، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ وہ بالغ ہو گیا، کیا اس کے ذمے ہے کہ دوبارہ عشاء کی نماز پڑھے، یا جو عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا وہ اس کی ادا ہو گئی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، جو عشاء پڑھ چکا تھا وہ اس وقت وہ نابالغ تھا، وہ اس نے نفل ادا کیا، اب بالغ ہو گیا، فرض اس پر ہو گیا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ایک ستون کے پیچھے جا کر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھی۔ امام صاحب نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بچہ کسی اور کے لیے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا، اپنے لیے پوچھنے آیا تھا۔ نابالغ ہوتے ہوئے اتنا اہتمام اعمال کا کہ جس دن بالغ ہوئے ہیں تہجد کے وقت میں آ کر مسئلہ پوچھا ہے اور عشاء کی نماز کو وقت کے اندر قضا کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے زندگی، وقت۔ جس دن ہمارے پاس ملک الموت آئیں گے اس کی اہمیت کا ہمیں اس دن پتہ چلے گا۔ آج ہم اس زندگی کو قہقہوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، لطیفے سننے سنانے میں ضائع کر دیتے ہیں، ڈرامے دیکھنے کے اندر اس زندگی کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کی میرے بندوں نے بڑی بے قدری کی ہے، ان میں سے ایک نعمت جس کی بہت زیادہ بے قدری ہوئی وہ زندگی ہے، وقت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، ای الناس خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو انسان ہی انسان دنیا کے اندر ہے ان میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ زمین بھری ہوئی ہے انسانوں سے، سب سے بہتر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ لمبی زندگی دے دیں لیکن ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملتی رہے۔ جتنی زندگی اس کی لمبی ہوگی اس کی آخرت بنے گی، اللہ اس سے راضی ہوں گے، اس کی جنت بنتی چلی جائے گی۔ ہر سبحان اللہ کہنے پر جنت کے اندر درخت لگے گا، محلات بنیں گے۔ جتنی لمبی زندگی ہوگی یہ ایمان والا جس کے پاس اعمال صالحہ موجود ہیں، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، جو اپنے دن کو ضائع نہیں کرتا، جو اپنی رات کو ضائع نہیں کرتا، ہر لمحہ اس کے لیے اس کی آخرت کے بننے کا سبب بنے گا۔ پھر انہی صحابی نے دوبارہ پوچھا ای الناس شر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو انسانوں سے زمین بھری ہوئی ہے ان میں سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی لمبی ہو لیکن اس کے گناہ بڑھتے ہی چلے جائیں۔ نہ جوانی کے اندر ہوش آیا، نہ بچپن کے اندر ہوش آیا، نہ ادھیڑ عمر کے اندر کوئی ہوش آیا، نہ بڑھاپے کے اندر ہوش آیا، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے، بال سفید ہو گئے، دانت گرنے شروع ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئیں، ہر چیز کے اندر ضعف آ گیا، لیکن اس بدبخت کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کا دل اسی طرح بے حیائی کے اندر مبتلا رہا، اس کی آنکھیں اسی طرح بے حیائی کے اندر مبتلا رہیں، اس کا دماغ اسی طرح گندی دنیا کو سوچتا رہا۔ یہ قبر کے قریب ہے لیکن یہ دنیا بڑھانے کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے برا آدمی زمین پر جو چلتے ہیں ان میں سے وہ ہے جس کی زندگی بھی لمبی ہو لیکن اس کے گناہ کم ہی نہیں ہوتے، اس کے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے مصیبت ہے، اس کی زندگی کا ہر دن اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اس کی زندگی کا ہر دن اس کو اللہ پاک کی ناراضگی کا مستحق بناتا ہے۔ تو اللہ پاک کی 4 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن اکثر بندوں نے اس کی بڑی بے قدری کی۔ ان میں سے ایک نعمت زندگی اور وقت۔